بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثاقب جاوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ثاقب جاوید آفیشل۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 29 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ جگہ پر مختصر تو کئی مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی، مگر اس دوران ایمان لانے والوں کی تعداد 40 مرد عورت تک ہی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس علاقے میں یہ کشتی تیار کی گئی وہاں پر نہ تو پانی تھا اور نہ ہی اتنی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بندوں کی تعداد تھی، پھر بھی اللہ کے حکم سے اس کشتی کو تیار کیا گیا۔ اس کشتی کی تیاری میں اور تیار ہونے کے بعد کیا کیا مشکلات آئیں، کون سا تختہ کس کس کے نام پر لگا اور اب یہ کشتی کس ملک میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ کی جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام شکر بتایا گیا۔ نوح نام پڑھنے کی وجہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے، جس کی وجہ سے نوح آپ کا نام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کی عمر پائی۔ اس دوران توحید کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد صرف 40 مرد اور عورتوں تک ہی محیط رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ قتل و غارت اس قوم میں ایک عام سی بات تھی۔ اس قوم میں بے حیائی کا ہر کام حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اس قوم میں تبلیغ کرنے جاتے، وہ آپ کو اتنا زد و کوب کرتے اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر کپڑے میں لپیٹ کر دور جا کر رکھ آتے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں خدا واحد لا شریک کی دعوت دینے اپنی قوم کے پاس پہنچے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر بھڑک اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے لہو لہان کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے اور قوم کے لیے بد دعا کی۔ دعا گو ہوئے، اے خداوند قدوس، میں کافروں میں گھر چکا ہوں اور میرا ان سے بدلہ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک شاخ کو لے کر حضرت نوح کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین میں گاڑ دیا۔ 40 برس گزرنے کے بعد یہ درخت اتنا مضبوط و توانا ہوا کہ اس کی لمبائی موٹائی 600 گز تک جا پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم زیادہ ستانے لگی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، میرا مولا، میں اس قوم سے نا امید ہو گیا ہوں، اس زمین پر ایک بار کافر نہ چھوڑ، ان کی نسلیں برباد فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، جس درخت کو آپ نے 40 سال پہلے لگایا، اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ آپ اسے کاٹ کر سختے بنائیں اور میں آپ کو اس کی کشتی بنانا سکھاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تختوں کو تیار کیا۔ ان میں سے پہلے تختے پر حضرت آدم، دوسرے تختے پر حضرت شیش، جبکہ تیسرے تختے پر حضرت ادریس کا نام لکھا گیا۔ اس طرح 1,24,000 پیغمبروں کے ناموں کو ان کے تختوں پر کندہ کیا گیا۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور اس کی چوڑائی 400 گز تھی۔ کشتی جب تیار ہونے کے قریب تھی تو اس میں 4 تختوں کی کمی رکاوٹ آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا
تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تو ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پہلے تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، اب بڑائی کے کام شروع کر دیا۔ جب آپ کشتی تیار تو کر لی، لیکن کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ریت پتھر پر کشتی کیسے تیرے گی؟ حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال اور ہر جنس کو ایک ایک جوڑے کی کشتی میں سوار کرو۔ اس کے بعد اتنا طوفان اور بارش آئی کہ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو انسان و حیوانات، چرند پرند کے علاوہ کوئی بھی جاندار روئے زمین پر باقی نہ بچ پایا۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد 8 بتائی گئی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بیٹے اور بہویں شامل تھیں، اور باقی ہر نسل جانور، چرند و پرند ایک ایک جوڑا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ باقی 3 الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس وجہ سے چینی، عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 2010 کے اختتام پر ایک تحقیقات کا انتظام کرتے ہوئے اعلان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا، جو حضرت نوح کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی، اور اب یہ کشتی ترکی مشرقی پہاڑ کو رعادات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ اور اس کی 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برسوں میں سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چینی سائنسدانوں کے اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکہ ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے فارنسک تحقیق کے لیے بھیجے وہ اتنے پرانے نہیں کہ اس کے بارے اتنا یقین قائم کیا جائے کہ واقعی یہ حضرت نوح کی کشتی ہے، مگر چینی ماہرین نے اس بات پر بضد ہیں، اور انہوں نے اس بات کو 99% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی 4800 سالہ ہی قرار دیا، جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی بحث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا کہ واقعی حضرت نوح کی کشتی جس کا ذکر لوگ کر رہے ہیں۔ چینی اور امریکی ماہرینوں نے قرآن مجید کے ان آیات کا بھی مطالعہ کیا جن میں اس کشتی کے بارے ذکر فرمایا گیا، اور قرآن مجید میں جس مقام کو بیان کیا گیا وہ کوہرارات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ماہرین پہنچے، کسی نے پہاڑ کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دیا۔ اس کشتی کے حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس سے بڑا جانور بھی آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔